دنیا کو آپ کی فکر اس وقت نہیں ہے جب آپ کچھ نہیں ہیں. دنیا کو آپ کی فکر تب ہے جب آپ کچھ ہیں. دنیا میں جہاں پر یہ پانی بجلی گیس کا مسئلہ حل ہو چکا ہے وہاں مسائل نہیں ہیں کیا؟ وہاں پر اس سے بڑے مسائل نہیں ہیں؟ بہت بڑے مسائل. شروع کے 6 مہینے کراچی آپ کو خون کے آنسو رلائے گا, لیکن واہ. اس کے بعد آج جب میں کراچی آئٹ ہونے کے ناطے پاکستان میں کہیں بھی ٹریول کرتا ہوں یا پاکستان کے باہر جب ٹریول کرتا ہوں اور جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ جناب میں کراچی سے آیا ہوں, تو نو ڈاؤٹ کراچی کا ایک ٹیکا تو ہے. آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. اچھا, بڑی مہربانی. آپ سوچ رہے ہیں ایسا ہوں نہیں میں. پڑوس والوں کی چھت پہ جا کر پاپڑ سکھایا کرتے تھے, تو یہ براٹ اپ سٹارٹ ہوا. شام کو میں, میری امی اور میرا بھائی جا کے جس اسکول میں صفائی کیا کرتے تھے اسی اسکول میں صبح میں پڑھتا تھا. میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں, خواب دیکھتا بھی نہیں. جی السلام علیکم, میں ہوں مصطفیٰ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ARY پوڈ کاسٹ. میں ہمیشہ سے اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستانیوں میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور وہ لوگ جو آپ کو ڈپریس کر دیں گے یار یہاں کچھ بھی نہیں رکھا, یہاں سے چلے جانا چاہیے, انہوں نے تو شاید اس طرح کے حالات بھی نہیں دیکھے ہوں گے جو ان لوگوں نے دیکھے ہیں جنہوں نے واقعی میں کچھ ایسا کیا ہے کہ جس کو سن کر, جس کو دیکھ کر آپ کو یہ باقاعدہ احساس ہوتا ہے کہ یار اصلی کام تو اس بندے نے کیا, بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو بھائی پاکستانیوں کے کوئی شک نہیں ہے, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ان میں, اور اگر وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پوٹینشیل کو پر بنا لیں تو میرے بھائی پھر جو ہے وہ ان کی اڑان ہی کوئی جو ہے نا کسی دوسری سمت کی ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. کیا خوبصورت شعر ہے, اور اس نے ڈسکرائب بھی کر دیا کہ بھائی ایسے لوگ ہمارے پڑوس میں بھی رہتے ہیں, ہمارے ملنے والوں میں بھی ہیں, لیکن ہم نے کچھ چیزیں بنا لی اسی کو ٹک کرتے ہیں. فلاں جو ہے اس نے اتنی لمبی تھرو کر دی, بری بات نہیں, اچھی بات ہے, ہمارے لیے آنر کی بات ہے. فلاں نے یہ کر دیا, کچھ سیٹ چیزیں یہ ہیں کہ یار یہ کریں گے تو جو ہے وہ کوئی بھی ملک جو ہے اس کے اندر اس لیول کا ٹیلنٹ ہے کہ وہ نہیں, ایسا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, مختلف فیلڈز ہیں جس کے اندر لوگوں نے اتنا کام کیا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اتنی چھوٹی زندگی میں اتنا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آج ایسے ہی ایک بہت پیارے ہمارے بھائی, میرے دوست اور ہمارے لیے قابل فخر ایک بھائی ہیں, ان کی پوری جرنی سنیں گے. آپ لوگ یقیناً ان کو جانتے ہیں, میں صرف تعارف کراؤں گا, اس کے بعد ساری باتیں جب کھلیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے کیا کیا ہے. میرے ساتھ ہیں زاہد حسین چھپا بھائی, ہمارے بہت پیارے بھائی, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ مصطفیٰ. تو آپ کی شہرت جو ہے وہ اس کا تو مطلب ایک اگر لفظ میں کہیں تو آپ روح رواں ہیں اسلام 360 کے. بڑی مہربانی آپ. تو کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, میں خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. تو آپ بیسیکلی کراچی شہر سے ہی ہیں؟ ہاں, میری بیسیکلی مصطفیٰ ایجوکیشن, اور یعنی پہلے پیدائش پھر ایجوکیشن, کیونکہ ٹھیک پہلے ایجوکیشن نہیں ہو سکتی نا, ہے, ظاہر ہے. تو پہلے پیدائش پھر ایجوکیشن, وہ حیدرآباد سے. اچھا. اور اس کے بعد میں 2006 میں ہجرت کر کے کراچی آ گیا. اماں ابا پہلے یہاں ہوتے تھے تو وہ پھر اب یہاں پر آ گیا, تو تقریباً 2006 کے بعد بس پھر حیدرآباد پلٹ کے نہیں گیا, یعنی ویسے جانا آنا صحیح. ہوتا ہے, لیکن 2006 سے پھر میں کراچی میں. اچھا, حیدرآباد میں جو بھی رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں لطیف آباد میں رہتا ہوں. جی. تو حیدرآباد لطیف آباد میں یا لطیف آباد حیدرآباد میں, اچھا, یہ بڑی کنفیوژن. ہاں, اتفاق یہ بھی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ تر لوگ جو ہے, کیونکہ لطیف آباد پھر بھی تھوڑا سا ایک پوش علاقہ کنسیڈر کیا جاتا ہے حیدرآباد کا. میں حیدرآباد میں لطیف آباد سے میرا تعلق نہیں, میرا تعلق سرفراز کالونی سے تھا. یار دیکھیں, آپ پہلے آدمی ہیں, پتہ ہے آپ کو, ہر طریقے سے آپ یونیک تو ہیں, بالکل ایسا اور ہی ہے. اس میں بھی یونیکنیس آ گئی کیونکہ جو بھی حیدرآباد کا ملتا ہے وہ یہ لازمی بولتا ہے. ہاں, تو میرا تعلق بیسیکلی سرفراز کالونی سے تھا, اور سرفراز کالونی میں میرا ایک جو ہے وہ 4 نمبر میں میری رہائش ہوا کرتی تھی, جو کہ آسان لفظوں میں جو حیدرآباد کے جاننے والے نہیں ہیں تو میں بتا دوں, سول ہاسپٹل کے بالکل یعنی نشیب کے اندر ہمارا گھر موجود تھا. اور سر ایک دفعہ ہمارا پلان بنا دوستوں کا کہ یار حیدرآباد جانا, تو ہمارا ایک دوست جو ہے وہ اونی موزے ڈھونڈ رہا تھا. میں نے کہا کیوں بھائی, کہہ رہے ہیں یار وہاں ٹھنڈی سڑک ہے نا, اس پہ چلنا ہے. میں نے کہا نام ہے اس کا, برف کی تھوڑی ہے. اصل میں بیسیکلی حیدرآباد کی شامیں مشہور ہیں, تو جس کی وجہ سے یعنی آپ, یعنی وہ آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں, آپ اس کو غلط پیرائے میں نہ لے جائیے. جو ویسے وہاں پہ جو راتیں ہیں وہ بہت ٹھنڈی رہتی ہیں. ٹھنڈی ان سینس یہ رہتی ہیں کہ ٹیمپریچر اگر 40-45 بھی ہے تو وہ رات میں 30-25 تک ضرور آتا ہے, اور رات میں ہوا بہت اچھی چلتی ہے. تو یہ ایک خاصہ ہے حیدرآباد کا. اور پھر ایک یہ بھی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں ان سے میں نے سنا بھی ہے اپنی سراؤنڈنگ میں کہ جب آپ ایک چھوٹے شہر سے بڑے شہر, اور کراچی جیسا شہر جو ایک پتہ نہیں کتنے ملکوں سے بڑا ہے, جی. ملٹی کلچرل لوگ,
ایتھنیسٹیز لاتعداد. تو جب آپ چھوٹے شہر سے اس جگہ آتے ہیں جہاں کمپٹیشن بھی ہے اور کمپٹیشن کا ایک ایسا لیول ہے جو آپ نے دنیا کے لیول پہ میٹ کرنا ہے, تو اس میں نا کوئی بھی آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار مطلب ظاہر ہے ایک چھوٹے شہر کا ایک خاص وہی ہوتا ہے. تو آپ نے یہ فیس کیا جب یہاں آئے کہ یار یہاں تو بہت زیادہ فیس کیا. عجیب سا کلچر. یعنی میں وہاں پہ گروپ لیڈر تھا جہاں میری جاب ہوئی تھی پہلی, تو میں وہاں گروپ لیڈر تھا, میرے انڈر میں 3 4 5 لوگ تھے. لیکن وہ کم وقت جب بھی وہ لوگ کھانا کھانے بیٹھیں تو ایک تو ہوتا ہے نا صلاح کہہ لینا, یار وہ آؤ کھانا کھا لو, لیکن یہاں کلچر نہیں. یہاں پہ ایسا کوئی کلچر نہیں کہ جناب کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے گاڑی سے اتر جائے یا بس سے اتر جائے, وہ دور سے ہیلو ہائی کر لیتا تھا. اب جو چھوٹے شہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ مہمان نواز اور اس طرح کی تمام چیزوں کو زیادہ بہت فالو کرتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میرا دوسرا تیسرا دن تھا کراچی کے اندر, اب وہ اس دن میں لنچ لے کر نہیں گیا گھر سے, تو اب وہ کھانے کھانے کی باری آئی تو شارع فیصل میں میرا آفس تھا. میں باہر نکلا تو وہاں پہ اس وقت میں ہوٹل فرحان کے بالکل سامنے فٹ پاتھ کے اوپر ہی ایک چھوٹا سا کیبن تھا جو کہ اسٹوڈنٹ بریانی کا تھا. میں نے وہاں سے اسٹوڈنٹ بریانی لی. اب میں نے کہا یار میں چل کر دوبارہ اپنے آفس اگر جاؤں گا تو جب تک تو یہ بریانی ٹھنڈی ہو جائے گی. تو میں وہیں بس اسٹاپ پہ بیٹھ کے, یعنی فٹ پاتھ پہ بس اسٹاپ تھا, وہاں بیٹھ کے میں کھانا کھانے لگا. تو میں سوچ لگا یار زاہد میں اس چیز کے لیے تو کراچی نہیں آیا کہ میں اس طرح فٹ پاتھ پر بیٹھ کے, اور پھر میں نے دیکھا پورا جمع غفیر وہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہی چلے جا رہے ہیں. تو میں سوچنے لگا کہ یار ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میں روڈ پر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں. پھر میں دیکھا سبھی ایسا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یوز ٹو ہوئے. آج جب میں حیدرآباد جاتا ہوں اور ان لوگوں کو کراچی کے فضائل بیان کرتا ہوں کہ بھائی کراچی آئیے, فلاں اتنا بڑا شہر ہے, اچھا شہر ہے, اور حیدرآباد والوں کے لیے تو ایک نعمت ہے کہ 2 گھنٹے کے فاصلے پر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ان کے موجود ہے. تو میں اس فضائل میں ان کو ایک اور چیز بیان کرتا ہوں کہ شروع کے 6 مہینے کراچی آپ کو خون کے آنسو رلائے گا, لیکن اس کے بعد آج جب میں کراچی آئٹ ہونے کے ناطے پاکستان میں کہیں بھی ٹریول کرتا ہوں یا پاکستان کے باہر جب ٹریول کرتا ہوں, اور جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ جناب میں کراچی سے آیا ہوں, یعنی بہت سارے چینل جب میں اسلام آباد یا لاہور ان کے آفس جاتا ہوں تو پیسے گارڈ تو گھسنے بھی نہ دے کسی کو, لیکن جب میں بولتا ہوں سر میں کراچی سے آیا ہوں ان کو بتائیے, تو وہ گارڈ سے لے کر ریسیپشنسٹ تک سب اٹینٹیو ہو جاتے ہیں کہ بھائی کراچی سے آیا. تو نو ڈاؤٹ کراچی کا ایک ٹیکا تو ہے ایسے ہی پورے پاکستان میں ایسے ہی. الحمدللہ. اور یہ اس میں نا مختلف کلچر, آپ کی جرنی کیسی رہی پھر جب آپ آئے یہاں پر؟ اچھا آنا تو ایک تو پہلے تو بیک گراؤنڈ ہی بہت ہمبل تھا. یعنی ٹھیک ہے. حیدرآباد جیسے شہر میں, یعنی بچپن سے میں اگر بات کروں تو ہم یعنی 6 بہن بھائی, بہن کی میرے سے ذرا ارلی شادی ہو گئی تھی, تو ویسے گھر میں 5 لوگ رہتے تھے, اماں ابا. تو اور وہ چھوٹا سا ایک گھر, یعنی اگر بات کی جائے پنجاب کے پوائنٹ آف ویو سے تو تقریباً اراؤنڈ کوئی 2.5 مرلے کا, اور بلکہ 2 مرلے کا, اور کراچی کے اس میں زبان میں بات کی جائے تو تقریباً اراؤنڈ 60 گز کا ہمارا وہ چھوٹا سا ایک گھر. کیونکہ وہ چھوٹا سا سہن, اسی میں آپ کے پاس ایک پانی کی موٹر بھی لگی ہوئی ہے, ایک پانی کا ٹینک بھی لگا ہوا ہے, تو اس میں واش بیسن بھی لگا ہوا ہے, اسی میں کچن بھی بنا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں موجود. اب خود سوچیں 60 گز میں وہ کتنی جگہ ہوگی, اور ایک کمرہ بھی ہے اس کے ساتھ جس میں امی نے صبح پاپڑ بنانے, تو پاپڑ بنانے کے لیے امی صبح ارلی مارننگ کو 3:30 بجے اٹھا کرتی تھیں. تو امی 3:30 بجے وہ پاپڑ بنانے کے لیے آٹا گوندا کرتی تھیں. 7 بجے اب ہمارا اسکول ہو یا نہ ہو تو وہ اٹھا دیا جاتا تھا, کیونکہ امی نے اسی کمرے کے اندر پاپڑ بنانے ہوتے تھے. 2 بھائی وہ آٹا بیل کر دیتے تھے امی کو, امی پاپڑ بناتی تھی. پھر ہم, چھت ہمارے پاس نہیں تھی کیونکہ اس پہ جانے کا رستہ نہیں تھا کہ کوئی اس پہ جا کر ہم چھت پہ وہاں پر رک سکیں, تو پڑوس والوں کی چھت پہ جا کر پاپڑ سکھایا کرتے تھے. تو یہ براٹ اپ سٹارٹ ہوا. شام کو میں, میری امی اور میرا بھائی جا کے جس اسکول میں صفائی کیا کرتے تھے اسی اسکول میں صبح میں پڑھتا تھا. یہ براٹ اپ ہوتا رہا. یعنی اس میں آپ کے پاس جو ایک شخص ہے نا, خواب کیا دیکھے, وہ پیر زادہ قاسم کہا کرتے تھے نا, میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں, خواب دیکھتا بھی نہیں, تو میں کیا خواب دیکھوں. تو پھر اس میں آپ کے پاس یہ آہستہ آہستہ یہ براٹ اپ ہوتا رہا. اور اس دوران میں یعنی گھر میں ٹوٹل کھانا یعنی یا تو آدھا پاؤ دہی آ جاتا تھا, اس میں ہم چینی ملا دیتے تھے, امی پانی ملا دیتی تھی اور ہم کھانا کھا لیتے تھے. یا دوسرا آپشن ہوتا تھا کہ ہری مرچ اور پیاز اس کو بھون لیا کرتے تھے. وہاں سے براٹ اپ سٹارٹ ہوا. جب میں کالج میں گیا, میں پوزیشن ہولڈر لڑکا تھا الحمدللہ, لیکن جب کالج میں گیا تو مصطفیٰ حالات اور سنگین ہو گئے گھر میں, یعنی بھوک اور زیادہ آ گئی. تو اس وقت میں کیلے بیچنے گیا اپنی لائف میں, جب 16 سال کا میں اپنی لائف میں. اب میں سوچتا تھا یار میں پوزیشن ہولڈر لڑکا ہوں, یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے. تو مجھے یہ بات سمجھ آئی
دنیا کو آپ کی فکر اس وقت نہیں ہے جب آپ کچھ نہیں ہیں. دنیا کو آپ کی فکر تب ہے جب آپ کچھ ہیں. تو اس وقت مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. پینٹیم 3 خریدنا، 27,000 روپے کا پینٹیم 3 خریدنا اوقات نہیں تھی. اماں نے کمیٹی ڈالی تو پھر جا کے 486DX4 12,500 روپے کا کمپیوٹر 1998 میں، جب میں نے آئی ٹی انڈسٹری میں قدم رکھا، اس وقت میں لے کر آیا. میں 6 سال تک اکاؤنٹنٹ کی زندگی گزاری میں نے. جو ایک اکاؤنٹنٹ تو میں کہہ رہا ہوں خوبصورتی کے لیے، سبزی منڈی میں جاب کرتا تھا، وہ مجھے منشی کہتے تھے. میں وہاں پہ اکاؤنٹس کی نوکری کرتا تھا، ٹیوشنس پڑھاتا تھا، اور اس طرح کرتے کرتے فرسٹ ایئر، انٹر، گریجویشن اور پھر ماسٹرس، پھر اس طرح کر کے، اور اس کے بعد پھر کراچی کا سفر شروع ہوا. اب آپ نے کہا نا کہ کراچی میں کیا ہوا. کراچی میں ہم سب سے پہلے آ گئے لائنز ایریا میں. ٹھیک ہے. کچی آبادی لوگ جانتے ہیں. تو لائنز ایریا کی کچی آبادی کے اندر وہاں پر بھی وہی ایک کمرے کا مکان میسر آیا. اماں ابا صحن میں سوتے تھے، دھوپ ہو، گرمی ہو، بارش ہو، اماں ابا صحن میں سوتے تھے اور ہم ایک کمرہ یوٹیلائز کرتے تھے. میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، ہم وہ کمرہ میں یوٹیلائز کرتا تھا. اس میں پھر ہمارے پاس براٹ اپ ہوا 5 سال لائنز ایریا کی اسی کچی آبادی میں، جہاں پر لوڈ شیڈنگ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ پانی. تو مجھے بہت سارے ایسے دن یاد ہیں جس میں انہوں نے کہنے لگے، ابا نے کہا یا وائف نے کہا، یار پانی بدبو والا آیا ہے، تو وہ ہم نہیں گزارا کر سکتے، کیا کریں. وضو کے لیے پھر ہم پڑوس سے کہیں سے پانی لے کر آتے تھے، یا پھر پکانے کے لیے. تو اس طرح وائف میری کیمبرج کی پڑھی ہوئی، لیکن بہرحال میرے خاطر وہ سروائیو کرتی رہی وہاں پر، اور الحمدللہ آج تک الحمدللہ وہ میرے ساتھ موجود ہے اور شانہ بشانہ کھڑی ہے. آج زاہد حسین چھپا الحمدللہ کراچی میں، لنڈن میں، نیو یارک میں اپنا آفس ہولڈ کرتا ہے الحمدللہ. آج پاکستان کے ٹاپ موسٹ کمپنیز میں ایز اے کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں. 176 کنٹریز میں میری اپلیکیشن چلتی ہے. کراچی اور حیدرآباد کے اس شہر سے نکل کر آج اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے ان ممالک، یعنی 176 کنٹریز. اس پہ مصطفیٰ میں چھوٹا سا ایک بڑا کمال کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور بڑا مزہ آئے گا آڈینس کو سن کے بھی. کچھ دنوں پہلے میں گوگل کے انالیٹکس چیک کر رہا تھا، تو گوگل نے ورلڈ میپ میرے سامنے اوپن کیا. اس میں تمام ملکوں کے چھوٹے چھوٹے سے ڈاٹس لگے ہوئے تھے. تو میں نے دیکھا یار ایک بالکل سائڈ میں ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے. میں نے کہا یہ کون سی کنٹری. میں اپنا ماؤس پوائنٹر وہاں لے کر گیا تو اس نے بتایا آئس لینڈ. آئس لینڈ میں 5. اچھا میں دوستوں کے ساتھ کبھی ایک پلان کیا تھا یار آئس لینڈ وزٹ کریں گے انشاءاللہ کسی دن نا. تو جب وہ آئس لینڈ مجھے نظر آیا تو میں نے دیکھا یار کتنے لوگ اپلیکیشن چلاتے ہیں. آئس لینڈ میں 5 لوگ ہماری اپلیکیشن چلاتے تھے. ٹھیک ہے، بات آئی گئی ہو گئی. کوئی اس کے 1 ہفتے کے بعد مجھے عمرہ پہ جانا تھا. میں عمرہ پہ گیا تو مجھے حرم کے صحن میں نماز پڑھ کے واپس اپنے ہوٹل کی جانب جا رہا تھا، تو حرم کے صحن میں ایک شخص کھڑا ہوا مجھے احرام کی حالت میں ملا. اس نے مجھے کہا آپ زاہد چھپائیں. میں نے کہا جی بالکل. اس نے مجھے گلے لگایا اور مجھ سے کہنے لگا میں آئس لینڈ سے آیا ہوں اور آپ کی اپلیکیشن چلاتا ہوں. تو میں نے اس کو کہا یار 5 لوگ چلاتے ہیں، اس میں تم ایک ہو. اس نے کہا زاہد. اور میں نے کہا ہم نے کبھی وزٹ کا پلان کیا. اس نے کہا زاہد بھائی آئس لینڈ آئے میرے مہمان، پلیز میں شیف ہوں وہاں پہ، تو آپ ضرور میرے پاس آئیے. اس نے کہا چھوٹے چھوٹے سے مصلے جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں. آج الحمدللہ آئس لینڈ میں 37 لوگ ہیں جو اسلام 360 کی اپلیکیشن چلاتے ہیں الحمدللہ. اور فرانس، یعنی فرانس میں پتہ نہیں کون ہماری مارکیٹنگ کر رہا ہے. کل رات کی فکر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 93,000 یوزر ہیں. اچھا. ہمارے گراف اوپر نیچے آتے رہتے. بیسیکلی وی آر سیزنل مسلم. مسلمانوں کا سیزن آتا ہے اور اس کے بعد وہ جب سیزن جیسے مساجد ہماری رمضان میں بھر جاتی ہیں پھر خالی ہو جاتی ہیں. تو فرانس کا گراف، باقی سب گراف اوپر نیچے ہلتے ہیں، فرانس کا گراف ہمیشہ یوں کھڑا رہتا ہے. اچھا. فرانس میں اس وقت بھی 34% گروتھ ہوئی ہے لاسٹ 60 ڈیز میں. اور 93,000 یوزر ہے. پتہ نہیں کون مارکیٹنگ کر رہا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ لوگوں تک بات پہنچا رہا ہے. واہ واہ. تو اچھا اب کیونکہ ظاہر ہے ماشاء اللہ یہ تو اتنی ہر ایک کے موبائل میں یہ ایپ ہے اور وہ مستفید بھی ہوتا ہے. اس کا آئیڈیا کیسے آیا؟ اور مطلب یہ کسی نے آپ کو بتایا، آپ کو خود خیال آیا، یا آپ اس انڈسٹری سے وابستہ تھے؟ تو وہ ہوتا ہے نا کہ ایک خیال کسی ویلیو ایڈیشن کے طور پہ آ جاتا ہے کہ یہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ایک ڈریم تھا، یہ کیا تھا یہ؟ اچھا مصطفیٰ اس میں 2 چھوٹی سی باتیں. میں بچپن سے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کرتا تھا. مجھے اپنی دعا کے وہ الفاظ یاد ہیں آج تک الحمدللہ. اور اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کس بات میں کتنی صداقت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں. میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ
میں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے آپ سے دعا کر رہا ہوں مجھ سے کوئی اپنے دین کا کام لے لے. اوہ واہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا یہ والا کام اس طرح لے گا. میں اللہ سے یہ بھی کہا کرتا تھا کہ یا اللہ مکھی کے اوپر مکھی نہیں, کوئی یونیک کام لیجیے گا. آہستہ آہستہ دور چلا. قرآن کی ایک آیت میں نے کہیں کسی لیکچر میں سنی تھی. میں بچپن سے مجھے عادت تھی کہ میں جب کسی لیکچر کو سنا کرتا تھا, سننے کے بعد کیا ہوتا تھا کہ میں اس کی کوشش یہ کرتا تھا کہ اس کی عربک یاد کر لوں. ہمیشہ سے عادت تھی, پڑھنے پڑھانے کا شوق بچپن سے ہی تھا. تو میں ایک آیت جس کا مجھے اردو ترجمہ آتا تھا میں وہ ڈھونڈنے نکلا اور مختلف علماء کے پاس گیا کہ جناب اردو کا یہ ترجمہ ہے, بتائیں یہ آیت کہاں پر موجود ہے. تو مجھے سب معذرت کر لیتے تھے, یار پتہ نہیں کہاں موجود ہے, کیونکہ اگر میں عربی پڑھتا تو کوئی بھی حافظ بتا دیتا, صحیح. لیکن اردو ترجمہ پڑھتا تھا. تو اللہ غری کے رحمت کرے حافظ ادریس صاحب کو. حافظ ادریس صاحب نے مجھے بتایا کہ جہاں پہ 10واں پارہ نصف ہوتا ہے اس کی 3 لائنوں پر تمہیں یہ آیت ملے گی. میں نے جا کے یاد کی, وہ آیت تھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یار کمال ہو گیا. پھر میں سوچنے لگا کہ یار میری طرح اور لوگوں کو بھی تو پریشانی ہوتی ہوگی اس طرح. تو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اس طرح کا کام اللہ تعالیٰ کسی اور سے لے. بیسیکلی مجھے جب میں یہ کام سوچ رہا تھا اس کے بارے میں, تو ایک سافٹ ویئر بنایا گیا, جمال الناصر جو بیسیکلی یو کے سے اس کا تعلق تھا, اس نے ڈیوائن اسلام کے نام سے ایک اپلیکیشن بنائی تھی جو سی ڈی پہ ملا کرتی تھی. تو اس میں کام یہ تھا کہ مختلف زبانوں میں قرآن کی آیات کوئی سرچ کرنے پر وہاں مل جایا کرتی تھی, لیکن اردو میں اس نے امیجز لیے ہوئے تھے, پی ڈی ایف, ہم سرچ نہیں کر پاتے تھے. تو پھر میں نے سوچا یار اس طرح کی کوئی ایک اپلیکیشن ہونی چاہیے جو اردو میں ہو. اور مجھے وہ نومبر کی ایک عشاء کی نماز یاد ہے 2007 کی, اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ پہلے اس کو قرآن مجید کو رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کرو. جو ہم میسج کرتے ہیں نا, کہاں جا رہے ہو, کیسے ہو, کب لکھتے ہیں انگلش ہے ہوتی اردو ہے, تو ٹرانسلیٹریشن جو ہوتی ہے جس کو ہم آسان لفظوں میں رومن کہتے ہیں, تو وہ اس کے اوپر میں قرآن مجید کو سب سے پہلے, مجھے پتہ میرا چھوٹا سا ایک ٹوٹا ہوا اسٹول ہوتا تھا, قرآن ایک وہ میرے پاس لیپ ٹاپ سوری کمپیوٹر تھا جس پہ سی آر ٹی مانیٹر, جو پکچر ٹیوب والا مانیٹر ہوتا تھا نا, تو اس کے اوپر میں بیٹھ کر میں نے جناب کام شروع کیا. 20 پیجز کرنے کے بعد مصطفیٰ مجھے لگتا تھا میری آنکھیں موٹی موٹی ہو گئی, کیونکہ آئی سائٹ کا ویسے ایشو ہے. سی آر ٹی مانیٹر جو پکچر ٹیوب والے ہوتے تھے اور ریز, تو وہ بڑی پرابلم ہوتی تھی. لیکن بہرحال میں نے کام شروع کیا. میری وائف نے کہا بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ایک پارہ آپ کرو کمپیوٹر پہ, ایک پارہ میں رجسٹر پہ کرتی ہوں. میں نے کہا بہت اچھا. تو اس نے ایک پارہ جب مکمل کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ رومن کے اندر کوئی اسٹینڈرڈ تو ہے نہیں. میں لکھوں گا SABAR صبر, اور میری وائف لکھیں گے SABER صبر, دونوں الگ ہو جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی. تو پھر میں نے اس کو کہا بھائی تم کام چھوڑ دو, میں خود ہی کرتا ہوں. پھر وہ میں نے کام مکمل کیا, اور مکمل کرنے کے بعد الحمدللہ 2011 میں, کچھ 4 سال لگے, تو 2011 میں پھر ہم دنیا کے سامنے لے کر آئے. واہ واہ واہ. ایک یعنی کہ ایک مشکلات تو ظاہر ہے آئی, لیکن ساتھ یہ کہ پیورلی آپ کے اندر ایک آئیڈیا کے طور پہ ایک چیز آئی کہ یہ کرنا ہے. بالکل ایسے, وہ ایک مشکل تھی, وہ ایک جو ایک آیت تلاش کرنے کی جو ایک مشکل تھی. یہ سافٹ ویئر میں نے آپ لوگوں کے لیے نہیں بنایا تھا, یہ صرف میں نے اپنی ذات کے لیے بنایا تھا کہ مجھے کوئی آیت دیکھنی ہوگی میں اس طرح ڈھونڈ لیا کروں گا. لیکن جب مجھے لگا یار میں ہوں تو میری طرح کی اور مشکلات اور لوگوں کو بھی تو ہوتی ہوگی, تو پھر میں نے اکثر میں لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ 3 ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جس پہ ہر شخص اپنی رائے ضرور دیتا ہے. ایک سیاست, یعنی بال کاٹنے والا نائی بھی بڑی خوبصورت گفتگو کرتا ہے اس پہ, اکانومی دیکھیں اس سے. ابھی میں شیو کروا رہا تھا سر, تو اس نے تقریباً ابھی جو گورنمنٹ جا رہی ہے گرا چکا. اوکے. اور دوسری ہماری چیز ہے میڈیکیشن, ہم نے اس پہ رائے ضرور دینی ہے. یعنی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو وہ پہلے کہے گا بھائی یہ ڈراپ ڈالو, میری امی نے بھی ڈالا تھا, تو بس تھینک یو ویری مچ. بلکہ اس میں جب کہہ رہے ہیں نا کہ نیار منہ, جی بالکل ایسا ہی, پھر وہ کسی اور سے چلی جاتی ہے بات. اور تیسری بات ہے مصطفیٰ, آپ اس کو سیکنڈ کریں گے کہ تیسری بات ہے مذہب, ہم اس پہ اپنی رائے ضرور دیتے ہیں. ایسے ہی تو اس چیز کے لیے ظاہر ہے ہم نے ایک محنت سے دوسرے کو کافر بھی تو بنانا ہے نا. جی بالکل ایسا ہی ہے, بہت مشکل کام ہوتا ہے ویسے ہی ہے. تو وہ بہرحال اس پہ میں نے سوچا کہ یار اس طرح کا کام ہونا چاہیے کہ میں اس پہ قرآن مجید اور احادیث میں سے کوئی چیز تلاش کر سکوں. بہرحال پھر اس کے بعد کام کیا, آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اس کو پھر ظاہر ہے قرآن پاک تو ایک ظاہر ہے ایک کتاب ہے, اس سے پھر ہم احادیث کی کتاب ہیں, مفتیان ہیں ان کے, اور پھر مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں ان کی ڈفر کرتی ہیں چیزیں. تو اس ساری چیزوں کو کمپائل کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا آپ کو؟ دیکھیں آج تک کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور جو اب اسلام 360 کے اندر کوئی 34 کے قریب ٹرانسلیشنز ہیں قرآن مجید کی.
تمام مکاتب فکر کی، جس میں اہل تشیع بھی موجود ہیں، اہل سنت والجماعت کے بھی لوگ موجود ہیں، جس میں آپ کے پاس بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ بھی موجود ہیں، تو اہل حدیث بھی موجود ہیں، تو دیوبند بھی موجود ہیں. تو یہ تمام مکاتب فکر کی، اس کے اندر آپ کے پاس 34 کے قریب ٹرانسلیشن موجود ہیں. اس کے علاوہ تقریباً کوئی 14 سے زیادہ تفاسیر موجود ہیں. قرآ حضرات تقریباً 16 سے زائد قرآ حضرات کی اس میں ٹرانسلیشن بھی قرت بھی موجود ہے الحمدللہ. تو اس میں پھر آپ کو ظاہر مشکلات بھی آئی ہوں گے، حالانکہ آپ نے تو سب جمع کر دیا ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پرسیپشن بنا لیا ہو کہ نہیں یار ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہے اس میں، تو آپ نے دوسروں کو زیادہ دے دیے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑا یہ والا ایشو بھی ہے. جی اچھا، ایسا اس لیے نہیں آتا کیونکہ ہم نے ہر مکاتب فکر کی 2 ٹرانسلیشن لے رکھی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹرانسلیشن ہم نے وہ لے لی ہے جو کہ قدیم ہے، یعنی پاکستان بننے سے پہلے ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہے، یا پرانے وقتوں کی ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہے، یا اور دوسری ٹرانسلیشن ہم نے جو موجودہ دور کے جو ٹرانسلیٹر موجود ہیں ان کی ٹرانسلیشن کو لے لیا، کیونکہ زبان و بیان کا بھی فرق آ جاتا ہے. پرانے وقتوں کے اندر جو زبان استعمال ہوتی تھی وہ زبان آج کل وہ ناپید ہو جاتی ہے، تو پھر اس چیز کا ہم نے بہت خیال رکھا کہ ایک پرانی ٹرانسلیشن لے لی، ایک نئی ٹرانسلیشن لے لی، اور تمام مکاتب فکر کو اس میں جگہ دی. تو الحمدللہ کبھی کسی نے اس چیز پر تو آبجیکشن نہیں کیا کہ جی ہمارے مکاتب فکر کا کوئی اس کے اندر کوئی ٹرانسلیشن یا ڈیٹا موجود ہے، ایسی کوئی بات آج تک نہیں ہوئی الحمدللہ. اور آپ نے قرآنک ڈکشنری جو ہے اس کا بھی اس جی بالکل، تو میں بس چاہوں گا کہ آپ کے ان سارے سوالات کو میں ایک اچھا جگہ پر سمو دوں سر اور پھر اپنی اپلیکیشن کا ایک کوئی 5-7 منٹ کا میں ایک چھوٹا سا ڈیمو دے دیتا ہوں لازمی تاکہ یوزرز کو ایک ہی جگہ پر نظر آ جائے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں جو اتنی دیر سے سمجھ نہیں آ رہی. بیسیکلی مصطفیٰ اس میں اسلام 360 کے اندر یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں اسلام 360 میں ہم نے کام یہ کیا کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں الحمد سے لے کے والناس تک، کیونکہ اسلام 360 پر الحمدللہ تقریباً کوئی 6.5 لاکھ لوگ ڈیلی آتے ہیں. یہ 6.5 لاکھ لوگ یونیک ہیں، یعنی آپ صبح بھی پڑھتے ہیں، رات کو بھی پڑھتے ہیں، 10 دفعہ کھولتے ہیں، آپ ایک ہی کاؤنٹ ہوں گے. تو یہ کام ہم نے کیا ہے. تو ذرا دیکھیے، میں اس پہ قرآن پہ کلک کرتا ہوں، سورہ بقرہ پر آ جاتا ہوں. یہ سورہ بقرہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے. میں کسی بھی آیت کو سننا چاہتا ہوں، کلک کرتا ہوں اور یہ پلے کا بٹن دبا دیتا ہوں، اور میں نے کہا پلے کر دو. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اگر آپ اس آیت کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو ریپیٹ کا بٹن دبا دیجئے. یہ اس آیت کو 100,000 ٹائم چلائے گا، 1,00,000 مرتبہ، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ ٹرانسلیشن جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی ٹرانسلیشن آ رہی ہے، اور ٹرانسلیشن دیکھنا چاہتے ہیں ٹرانسلیشن پہ کلک کریں. اس میں جونا گڑھی صاحب بھی موجود ہے، نگہت ہاشمی صاحبہ بھی موجود ہے، اس میں طاہر القادری صاحب بھی موجود ہے، اس میں کنز الایمان بھی موجود ہے، تو اس میں مولانا مودودی بھی موجود ہیں. ساری 34 سے زیادہ ٹرانسلیشن ہے. سننا چاہتے ہیں سنیے. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم. انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، خود ریکارڈنگ کروائیے، پیسے خرچ کیے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو آپ تک لے کر آئیں. آپ اس کے علاوہ چاہتے ہیں کہ نہیں جناب اس میں اردو کے علاوہ انگلش، ہندی، مراٹھی، پشتو، سندھی، بلوچی، پنجابی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. نہ صرف آپ سن بھی سکتے ہیں بلکہ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ نہیں مجھے تفاسیر دیکھنی تھی، تو تفاسیر پہ کلک کر دیجئے. یہ تفسیر آپ کے سامنے آ گئی مفتی تقی عثمانی صاحب کی. سنیے. جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی اہم صفات. میں نے کہا نہیں جناب، میں اس میں مولانا مودودی صاحب کو سننا چاہتا تھا. یعنی یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت. میں نے کہا مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھنا تھا یا سننا تھا. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی. آپ یہ چاہتے ہیں جو ابھی آپ نے ڈکشنری کا سوال پوچھا تھا، ہم قرآن پڑھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. قرآن مجید میں 77,881 ورڈز ہیں. میں ہر ورڈ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں، جسٹ کلک آن دس آیا، یہاں پر روٹ ورڈ کا آپشن موجود ہے. سارے ورڈز الگ الگ ہو گئے جو آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا وہ یقیمون کے معنی کیا ہیں، کلک کیا میں نے، یہ پوری اس کی ڈکشنری آپ کے سامنے کھل کے آ گئی جو امام راغب اصفہانی نے لکھی ہے، جو آج سے تقریباً کوئی 800 سال پہلے. میں نے کہا کہ اس کے ملتے جلتے ورڈ دکھا دو، آیات پہ کلک کیا، سارے المستقیم و یقیمون کامو سارے ورڈ آ گئے. 660 الفاظ ہیں. یہی نہیں، وہ یہ تک بتاتا ہے کہ آپ کے پاس، میں نے کہا یہ جو ورڈ ہے القیامہ کا سورہ نمبر 3 آیت نمبر 55، اس کے 21ویں نمبر کا ورڈ ہے. میں کلک کرتا ہوں، یہ آپ کے سامنے کھول کر لے کر آ گیا. الی یوم القیامہ دوسری لائن پہ لکھا ہوا ہے، یہ 21ویں نمبر پر ہے. 11 سال لگے تھے مجھے اس ریسرچ کے اندر الحمدللہ. ایون آپ نے کہا کہ میں اس میں ایک اور چیز یہ چاہتا ہوں کہ کوئی موضوع تلاش کروں. موضوع تلاش کرنے کے لیے جیسے مثال کے طور پہ آپ پریشان ہو رہے اور آپ نے کہا مجھے یار صبر سے متعلق کوئی آیات دکھا دیجیے. سرچ کیجیے. آپ نے یہاں پر جا کے لکھا
رومن اردو میں جس زبان میں بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں. میں نے یہاں پر جا کر رومن زبان لے لی اور میں نے یہاں پر جا کے SABAR صبر لکھا. صبر کے متعلق 79 آیات ہیں قرآن میں, سب لے آیا بغیر انٹرنیٹ کے. کلک کیجئے, یہ جو لکھا ہے اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو, یہ گوگل کے مطابق الحمدللہ میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جس نے قرآن مجید کو رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کیا اور اس طرح کا سرچ انجن بنایا. پھر آپ نے کہا کہ یار میں اور بہت ساری چیزیں, لیکن میں اس کو دکھانے کی بجائے بس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں تجوید پر. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری تجوید خراب ہو جاتی ہے. قاری صاحب دن میں اویلیبل ہوتے ہیں, ہم آفس ہوتے ہیں, رات میں قاری صاحب نہیں آ سکتے, بچوں کے سامنے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. ذرا دیکھیے, یہ میں نے سورہ اخلاص اوپن کی, اللہ الصمد کی آیت اس وقت میری اسکرین پر موجود ہے. میں نے کہا پڑھ کے سناؤ. کہتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں. اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا. لم یلد ولم یولد, کہہ رہا بالکل غلط پڑھا ہے. اب میں اس کو ٹھیک پڑھوں گا تو یہ اس کو گرین کر دے گا. اللہ الصمد, کہہ رہا بالکل ٹھیک پڑھا ہے آپ نے. اس طریقے سے آپ اپنی تجوید کو بہتر کر سکتے ہیں. ایون آپ چاہتے ہیں میں حدیث میں جاؤں, یہ حدیث کا 78,000 سے زیادہ احادیث ہیں, انگلش, اردو, ہندی کے اندر موجود ہیں آپ کے پاس. میں نے صحیح بخاری پہ کلک کیا, یہ حدیث نمبر 8 میرے سامنے اوپن ہے. یہ حدیث امام بخاری تک پہنچی کیسے, کس نے کس سے سنی؟ آپ کچھ بھی نہ کریں, صرف بٹن دبائیے اور یہ راوی پہ جائیے, آپ کو پوری سند بتائے گا. ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے حدیث بیان کی, اس کی بابت حنظلہ بن ابی سفیان, پھر اکرامہ بن خالد اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. کیا سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام کی بنیاد. اس طریقے سے آپ سن سکتے ہیں. اچھا, میں نے کہا اب میں اس کو مزید اگر کسی لیول پہ لے کر جاؤں, میں نے یہاں پر آ کے کہا عبادت سیکشن, آپ کو پریئر ٹائمنگ فلاں, حج اور عمرہ کی پوری 3D اینیمیشن اس میں موجود ہے. مور کے سیکشن میں جاتے ہیں, آپ کے پاس قاعدہ فلاں, یہ ساری چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں. اب میں آپ کو اس کے اندر دکھاتا ہوں کہ AI 360 کیسے کام کرتا ہے, اور آپ پہلا چینل ہیں جس پر یہ میں ریویل کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے آج تک کہیں پہ بھی نہیں دکھایا. AI 360 کے ذریعے اب آپ اس سے کوئی بھی سوال پوچھیے, یہ پہلی بار میں کسی چینل پہ ریویل کر رہا ہوں الحمدللہ, کہ AI 360 وہ کس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کے سوال کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق قرآن کی آیات, احادیث اور تمام مکاتب فکر کے فتاوی جات لے آتا ہے. کس طرح؟ یہ لوڈ ہو رہا ہے ذرا. اب میں اس سے سوال پوچھتا ہوں, کیا ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی؟ یہ میرے بولنے پر اس نے سوال پورا لکھا اور لکھنے کے بعد تلاش کیا, اور یہ دیکھیں ساری حدیثیں یہ ڈھونڈ کے لے کر آ گیا کہ کیا کیا کس کس موضوع پر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, وہ بتا دے گا. یہ قرآن کی آیات کی بات کریں گے تو قرآن کی آیات آ جائیں گی. فتاوی جات پہ کلک کریں گے تو تمام مکاتب فکر کے فتاوی جات یہ لوڈ کر کے لے کر آئے گا. یہ لے آیا. میں نے کہا جی دیوبند مکتبہ فکر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, یہ ساری ڈیٹیل اس کے بارے میں, آپ یہ چاہتے ہیں اس کو پڑھنا تو یہ ڈیٹیل پوری کھول کے آپ کے سامنے لے آئے گا. میں نے کہا جی بریلوی اسکول آف تھاٹ اس پہ کیا کہتا ہے, یہ دیکھیے ساری چیزیں. میں نے کہا جی اہل حدیث اسکول آف تھاٹ اس میں کیا کہتا ہے, یہ ساری اس کے متعلق احادیث اور فتاوی جات جمع کر کے لے کر آ جائے گا. جو سوالات دنیا میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہوں گے وہ اس وقت یہاں پر اسکرین پر آ رہے ہیں. آپ ان میں سے کسی سوال پہ کلک کریں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائیں گے. تو یہ کام ہے اسلام 360 کا. آخری چیز اگر میں دکھاؤں جس میں آپ اگر اس کو وائس کے تھرو کچھ اور انسٹرکشنز بھی دیں تو ذرا دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ آپ کے بولنے پر کام کرتا ہے. دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو رحمان اور اب آپ اس کو مزید اگر اس کو مزید ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو ذرا دیکھیے, مصطفیٰ کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ نماز.
یعنی جب آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں آپ کو. جب میں اس سافٹ ویئر کو پہلی بار عامر بھائی اللہ کرے کہ رحمت کرے، عامر لیاقت حسین مجھے پہلی بار ٹی وی پہ لے کر آئے، تو جب میں پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوا اس کے بعد ایک پاکستان کے ٹاپ موسٹ ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کیا کرتا تھا. مجھے بہت فون کالز آنے لگی. عامر بھائی کا اس وقت توتی بولتا تھا 2011 کے اندر، تو مجھے بہت فون کالز آنے لگی. میرے باس نے مجھے بلایا اور کہا کہ یار زاہد تم اب سارا دن اپنے سافٹ ویئر میں لگے رہتے ہو، تو کل اپریزل ہوگا تو تمہیں مشکل ہو جائے گی. بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی، بالکل جینون بات تھی، ٹھیک بات کی انہوں نے. میں نے واپس اپنی ڈیسک پر آ کے اپنا موبائل الٹا کر کے رکھ دیا اور کام شروع کر دیا. رات میں گھر پر گئے. 30,000 روپے کی نوکری تھی جو اللہ تعالیٰ سے میں نے بڑی منت سماجت کے بعد حاصل کی تھی. میں بے روزگار ہو گیا تھا. میری وائف کراچی کے اس شہر میں، اتنے بڑے شہر میں ہوم ٹیوشنز پڑھاتی تھی. میں بائک پر اپنی وائف کو پہلے کلفٹن چھوڑتا تھا، پھر میں کارساز چھوڑتا تھا، پھر میں ان کو میریٹ یعنی کراچی کلب والے روڈ پہ لے کے تو میں سوچتا تھا کہ، اور 1 مہینہ میں نے ایسے گزارا. میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں ڈرائیور بن گیا ہوں، گھر کو چلانا میری ذمہ داری میری بیوی کی نہیں ہے، تو آپ مجھے پلیز اس سے باہر نکالیے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر 30,000 روپے کے اوپر میری وہ نوکری لگی. اس کے کچھ عرصے بعد میرا عامر لیاقت صاحب کے ساتھ پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوا. باس نے یہ کہا بھائی اپریزل ہوگا تو مشکل ہو جائے گی. میں نے گھر آ کر استخارہ کیا اور صبح جا کے میں نے ریزائن کر دیا کہ سر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے رزق کا کوئی اسباب پیدا کر دے گا، میں اس سافٹ ویئر کو رول بیک نہیں کروں گا. نوکری ختم ہوئی تو میں 30,000 روپے کی وہ نوکری، جب میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو پڑھاتا تھا مجھے 16,000 روپے ملتے تھے وزٹنگ فیکلٹی پہ. اللہ کا کرنا یہ ہوا میں وہ 30,000 روپے کی نوکری چھوڑ کر آیا. پہلا چیک مجھے 2.25 لاکھ روپے کا ملا. الحمدللہ میں پرماننٹ فیکلٹی ہو گیا. 2.25 لاکھ روپے کا چیک ملا تو مجھے سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کر دیے، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے سافٹ ویئر بھی چلتا رہا اور اس کے بعد پیسے بھی ملتے رہے. تو اب یہ یعنی کہ آپ کے دل کے قریب بھی ہے، ظاہر سی بات ہے. بہت زیادہ. میرا بیبی ہے. دن میں کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ اس ایپ کو یا اس حوالے سے سوچنے کو؟ صبح اب جو پہلے میں اپنے کمرشل کام کے لیے جاتا ہوں، وہ اپنے صبح وہ کام نمٹاتا ہوں 12 بجے 1 بجے، تو میں اپنے اسلام 360 کے آفس پہنچتا ہوں. پھر 1 بجے سے لے کر 6 بجے تک میں یہ کام کر کے اس کے بعد میں اپنے باقی کام کرتا ہوں جو گھریلو کام ہوتے ہیں. لیکن اس کام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا احسان مجھ پر کیا نا، وہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے وقت میں بہت برکت دی ہے. میں بہت تھوڑے وقت کے اندر بہت بڑے کام اللہ تعالیٰ مجھ سے لے لیتا ہے. یعنی میں اس سے بڑی بات آپ کو کیا بتاؤں گا کہ 3.5 سال سے ہم ایک لاجک پر پھنسے ہوئے تھے کہ یار اس کو کس طریقے سے مکمل کر سکتے ہیں. جیسے میں بتاتا ہوں، قرآن نے کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا ہم نے کیسا بنایا ہے؟ ابل کہتے ہیں اونٹ کو. قرآن نے اونٹ کے لیے مختلف لفظ استعمال کیے، ابل استعمال کیا، بعیر استعمال کیا، ناکا استعمال. تو ابل کون سے اونٹ کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو سنگل اونٹ ہوتا ہے نر اور مادہ کے لیے. بعیر کون سے اونٹ کو کہتے ہیں؟ جو اتنے سال کا ہوتا ہے. ناکا اونٹنی کو کہتے ہیں. الگ الگ ورڈ. جب قافلے میں اونٹ ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ الگ الگ ورڈ استعمال ہوئے. تو یہ والی لاجک ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کمپیوٹر پہ کیسے لگائیں. کین یو بلیو اٹ 3.5 سال تک مجھے لاجک نہیں آتی تھی، اور کوئی 6 مہینے پہلے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے اور مجھے اچانک وہ لاجک کلک کر گئی اور وہ کام ہو گیا الحمدللہ. میرے سوچنا، زاویہ، ہر چیز وہ اسلام 360 کے گرد گھومتا ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد کمرشل کام کیونکہ ہمارے وہ آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہیں الحمدللہ، ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے، وہ پیسے جنریٹ کر دیتے ہیں. اس میں نئے آئیڈیا، جیسے مجھے میرے بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں اتنی ساری چیزیں تو سوچ کیسے لیتا ہے. صحیح بات ہے، میں اگلا سوال یہی پوچھنے والا تھا. تو میرا اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یار جب جیسے آپ لوگ، آپ کی جو فیلڈ ہے، میں نے آپ سے آج آنے کے بعد پہلا جملہ یہ کہا کہ میں آپ کو بڑا فین ہوں. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ یار اتنا اچھا مزاح نکال کر کہاں سے لے آتے ہیں جو روزانہ روٹین لائف میں ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو روٹین لائف میں ہم بات کر رہے ہیں، اس میں سے مزاح کا ایلیمنٹ آپ کیسے ڈھونڈ لیتے ہیں؟ ریزن یہ ہے آپ کی آبزرویشن ساری چیزیں اسی کے گرد گھومتی ہیں. تو بس میری ساری آبزرویشن ساری چیزیں اسی کے گرد گھومتی ہیں، تو نئے آئیڈیاز کلک کرتے رہتے ہیں. جس پر 2 ہم بڑے کام کر رہے ہیں. پہلا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا 204 زبانوں کا سرچ انجن بنا رہے ہیں الحمدللہ، جس پر 19 زبانوں پر ہم کام مکمل کر چکے ہیں. دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے اس سے سوال پوچھا تھا نا، اس سوال کو مزید ایکسٹینڈ کروں گا میں کہ اسلام 360. آج ہوا یہ کہ میری وائف کچن میں کھانا بنا رہی تھی. میں نے کہا عذرائے مذاق میری ماں کھانا تو لے آؤ. تو بھائی میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. یہ بتائے گا اس کو عربی میں زہار کرنا کہتے ہیں. اس کا ذکر سورہ مجادلہ اور فلاں سورت میں موجود ہے. احادیث اس کے بارے میں یہ کہتی ہیں، فتاوی یہ ہیں. اب آپ
علماء کے پاس جائیے اور اس کا فیصلہ کر لیجیے. تھرڈ لیول پر ہم جا رہے ہیں فیس ڈیٹیکشن کے اوپر. ٹھیک ہے. ہم یہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ آپ کا موڈ کیسا ہے. آپ خوش اٹھیں تو ہم آپ کو 3 شکر کی آیتیں بھیجیں گے, پریشان اٹھیں تو 3 صبر سے ریلیونٹ آیات بھیجیں گے. تو یہ اب ہم کام کر رہے تو ہیں. یہ کیسے ڈیٹیکٹ ہوگا کہ ایک بندے کی سبجیکٹیوٹی کیسے پتہ چلے گی کہ وہ اس وقت کس موڈ میں ہے؟ بالکل ایسا ہی. جو آپ کی باڈی, آپ کا جو چہرہ ہوتا ہے نا, اس چہرے پہ بیسیکلی 7 موڈ ہوتے ہیں. ہم یہ ڈیٹیکٹ کریں گے, جیسے آپ کا موبائل فون ان لاک ہو جاتا ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کر, ہم یہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے جب چہرے کو دیکھ کے ان لاک ہوا تو آپ کے چہرے پر اس وقت کون کون سے تاثرات تھے. اس سے ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ موبائل فون تو دن میں تقریباً کوئی 50 دفعہ ان لاک کر رہے ہیں. جب بھی دیکھتے ہیں آپ کو چہرے کو دیکھ کے ہم اس میں ڈیٹیکٹ یہ کریں گے کہ آپ کا اس 50 دفعہ میں ایوریج موڈ کیسا تھا. اس موڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو قرآن سے ریلیونٹ آیات, اب خود سوچئے جب مالک کائنات سمجھائے گا, قرآن کے ذریعے سمجھائے گا, تو پھر ہمیں سمجھ کیوں نہیں آئے گا انشاءاللہ. واہ. لیکن اب یہ چونکہ ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ ایک بندہ کیا سوچ رہا ہے اور اس حوالے سے آپ ڈیٹیکٹ کریں گے, تو اس کے لیے پھر آپ نے کوئی اس سے ریلیٹڈ ایکسپرٹ لوگ جو جی بالکل, اس سے سائیکالوجی یا سائیکائٹری کے حوالے سے, سائیکیٹرسٹ تو نہیں, بیسیکلی یہ تو موڈ کے ڈیٹیکشن پہ بیسیکلی کام کرنے والے لوگ. سائیکیٹرسٹ سے بھی یقینی طور پہ ہماری اس پہ بھی ڈسکشن رہی. ہم کو اراؤنڈ کو تقریباً 71% ٹارگیٹ ہم نے اس کا اچیو کیا الحمدللہ. اس کے لیے جو ٹاپ نوچ جو لوگ جن کی اس پہ پی ایچ ڈیز ہیں, اس سے بھی ہماری اس پہ صلاح مشورہ رہے, اور اس کے بعد ہی جا کر اس لیول پر پہنچے کہ ہم لوگ یہ کام کر سکیں. لیکن آج کل بہرحال گوگل کی طرف سے اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی ہرڈلز ہیں, تو وہ اگر کوئی سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ اس کو مزید اور جلدی انشاءاللہ اسلام سے. اور یہ آپ کا یعنی کہ ایک ایسا نیئر فیوچر آپ اسی پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ, بالکل ابھی نیئر فیوچر پہ. تو اب یہ ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح اپنی اسٹرگل بتائی کہ آپ کیسے شروع ہوئے حیدرآباد سے, اور پھر ماشاءاللہ اتنی سکسیس, پھر آپ نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ یار وہ بائی پروڈکٹ کے طور پہ, تو یعنی کہ اپروچ ہماری یا جرنلی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ یار میں یہ کر دوں گا تو میں یہ کروں گا, اس کے مجھے اتنے پیسے ملیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو یہ اپروچ ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس لیول پہ بائی ڈیفالٹ ہمیں یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ یار میں یہ کروں گا, یہ بائی پروڈکٹ کے طور پہ پیسے آ جائیں گے, میرے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. تو اس طرح جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, یا وہ لوگ جنہوں نے جو ابھی مطلب اس اسٹرگلنگ فیز میں, کیا ان کو ایسی اپروچ کرنی چاہیے؟ 2 باتیں دیکھیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ رزلٹ کے ہم لوگ مکلف نہیں ہیں. رزلٹ دینا اللہ کی مہربانی ہے, ٹھیک ہے. ہمارا کام ہے صرف ایمانداری کے ساتھ. اور سب سے امپورٹنٹ ہمارے یوتھ میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا, وہ ہے ڈیڈیکیشن نہیں ہے. چیز چلائی 10 دن کے اندر ہی نہیں چلی, 2 مہینے میں یا 6 مہینے میں رزلٹ نہیں, چھوڑو یار کچھ اور کرتے ہیں. نہیں, ڈیڈیکیشن. اگر ڈیڈیکیٹڈ رہیں گے انشاءاللہ اس کا رزلٹ ملے گا. پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ, جو بچے ہمارے یہ سوچ رہے ہیں کہ ملک سے باہر جانا چاہیے ہمارے پاس, میں بائی چوائس یہاں رہتا ہوں الحمدللہ اور خوش ہوں الحمدللہ. میں یہ نہیں بتا, ٹرینڈ دوسرا ہی چل رہا ہے, ہر کوئی دوسرے کو ہاں مشورہ دے رہا ہے. اب جو اگر جانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ, اگر کبھی آپ نے سوچا ہو, آپ اتنا ٹریول کرتے ہیں ماشاءاللہ, دیکھیے جو لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ملک سے باہر جانا کوئی بری چیز ہے, لیکن جو ملک سے باہر جاتے ہیں سب سے پہلی چیز وہ کیا کھوتے ہیں؟ اپنے ماں باپ. لوگ بولتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں بھیجا جناب کیونکہ گھر کے حالات نہیں تھے, فلاں تھے. ٹھیک ہے, بھیج دیا, 5 سال میں حالات ٹھیک ہو گئے, اب واپس آ جاؤ. نہیں, اب بھی واپس نہیں آئیں گے, کیونکہ اب وہ اس میں رچ بس جاتے ہیں. جو آپ بائی چوائس وہاں پر جاتے ہیں نا, میں اکثر لوگوں سے ایک جملہ سوال پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتائیے آپ کے جتنے کیمرہ مین یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ انکلوڈنگ یو اور باقی تمام جو آپ کے رشتہ دار ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, گزشتہ 5 سالوں میں آپ کا کوالٹی آف لائف اور اسٹینڈرڈ آف لائف اوپر گیا نیچے آیا؟ جو شرٹ ابھی آپ نے پہنی ہوئی ہے, یہ شرٹ 5 سال پہلے مائٹ بھی پاسبل ہے کہ آپ پرچیز نہ کر سکتے ہو, لیکن اب آپ پرچیز کر سکتے ہیں. جو موبائل آپ فون یوز کر رہے ہیں, وہ موبائل فون مائٹ بھی پاسبل ہے کہ 5 سال پہلے آپ نہ لے سکتے ہوں, لیکن اب آپ لیتے ہیں. کوالٹی آف لائف آپ کا اوپر جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ ترقی تو کر ہی رہے ہیں. تو پھر آپ اور کیا مینز ہوں گے ظاہر ترقی کے. اور پھر میں آخری بات یہ ضرور کہتا ہوں, دیکھیے جناب, آج جب آپ یہاں سے چھوڑ کر گئے نا اپنے ماں باپ کو اور فلاں کو, اور یہ وہاں زندگی گزارنے لگے, تو میں لوگوں سے اکثر یہ بات پوچھتا ہوں, تو پھر آپ میری ایک دعا کے اوپر آمین بولیے گا. وہ دعا یہ کہ جو کچھ بھی آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے, دعا کریں وہ آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ کرے. اگر آپ آمین بولنے کی پوزیشن میں ہیں تو اٹ مینز آپ صحیح ڈائریکشن میں, اور اگر آمین نہیں بول پا رہے
میں کہوں کہ آپ کی اولاد بھی آپ کو چھوڑ کر پھر ذرا کہیں اور ٹریول کرے اور حالات کو بہتر دیکھیے. یہ تو اسکائز دا لمٹ ہے. آپ جس سیلری پر موجود اس وقت ہیں وہ آپ کو شروع کے 2-3 مہینے تک اچھی لگتی ہے, تیسرے مہینے کے اندر آپ بولتے ہیں یار یہ کم ہے یار, کچھ اور ہونا چاہیے یار, اتنی ہو جائے تو پھر میں انی پا دوں گا. ایسا نہیں ہوتا. یہ سیٹسفیکشن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو, ویلی اس کو کہتے ہیں جو 2 پہاڑوں کے درمیان میں خالی اسپیس ہوتا ہے, ایک وادی سونے کی ہو تو وہ چاہتا ہے یہ 2 ہوں. تو اس کی جو ہرس کی پیٹ کی جو ہرس ہے وہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. لیکن اچھا مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. اچھا بڑی مہربانی, آپ سوچ رہے ہیں ایسا ہوں نہیں میں. اور نہیں ہے آپ, وہ آپ کو ظاہر ہے اندازہ نہیں ہوگا. تو آپ اتنا اچھا بولتے ہیں, آپ پالیٹکس میں مطلب کیوں نہیں آ رہے؟ یہاں تو جو تھوڑا سا بولتے ہیں یار تو لیڈر بن جا. جو آ گئے انہوں نے نہال نہیں کیا, تو میں اپنے آپ کو تو خیر بہت کمزور کچھ سمجھتا ہوں. آئے ہیں, کچھ لائے گئے ہیں, جی دونوں بالکل صورتوں میں. ہاں جی بالکل. دونوں صورتوں میں. تو میں آنا تو نہیں چاہ رہا, لیکن جس دن لایا گیا تو اس دن ضرور سوچوں گا. اچھا یہ یعنی کہ آپ نے ایک ہنٹ بھی دے دیا. تو سر جو آپ دیکھ رہے ہیں بھائی ریڈی ہیں اور بڑا پوٹینشیل ہے ان میں, کم از کم یہ تجربہ برا نہیں ہوگا, یہ چیلنج ہے. اچھا لیکن وہ تو تجربے کے بعد پتہ چلے گا نا یہ برا ہے اچھا ہے. وہ اندازہ ہو جاتا ہے نا بندے کا. ہاں لیکن بہرحال یہی ہے. آپ کون سے, آپ نے کوئی اسپورٹس کوٹے پہ یہ سب کیا ہے؟ واہ واہ, وہ میں نے کہا نا, دیکھیں آپ میں یہ والی جو, کیونکہ دیکھیں اب یہ آبزرویشن ہے نا, اب یہ اسپورٹس کوٹا والی بات عام سی بات ہے, لیکن اس میں آپ نے کہیں نہ کہیں اس میں مزاح کا ایلیمنٹ ہو, اس کا کمال ہے آپ لوگوں کا. اصل میں اس میں مزاح نہیں تھا, جس کے متعلق تھا اس میں بہت مزاح ہے. اللہ تو آپ کا یعنی کہ پھر دوسرا یہ ایک اہم چیز یہ کہ کبھی آپ نے آئیڈیلائز کیا ہو کہ یار جو انسٹیٹیوشن ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پہ, تو ٹھیک بھلے وہ رینکنگ میں کہیں بھی آتے ہیں, ہمارے یہاں تو وہ ٹاپ ہے, کہ یار آئی وش میں یہاں پڑھ سکتا. جی پاکستان کی ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز کے اندر بڑا میرا خواب تھا کہ میں آئی بی میں پڑھوں, لیکن میں انفارچونیٹلی نہیں کر سکا. نہیں پڑھ سکے. او ہو. وہ اس لیے نہیں, وہ ایک تو شاید اس وقت میں تو صرف اس میں جو پروفیشنل لائف میں اس میں آ چکا تھا, کیونکہ گھر کا چولہا جلانا سب سے امپورٹنٹ تھا بنسبت اس چیز کے کہ میں تو وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اور وہ پڑھ لیا. لیکن بہرحال بڑی خواہش تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر وہ موقع دیا کہ میں پڑھے. پھر آپ نہیں پڑھا نہیں, میں اس سیٹ پہ بیٹھنا چاہتا تھا, لیکن آئی بی میں بہت دفعہ لیکچر دینے کا اتفاق رہا, پاکستان کی ٹاپ نوچ یونیورسٹیز کے اندر بہت اتفاق رہا, یہ دیکھیں, اور ملک سے باہر بہت اتفاق رہا کہ میں اس سیٹ پہ بیٹھنا چاہتا تھا, اللہ نے پوڈیم پہ کھڑا کر دیا, وہ یہاں کھڑا ہو لیکچر دے تو وہاں پر کھڑا ہو کے. تو 12 سال میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو پڑھایا الحمدللہ. تو سیسا سرٹیفائڈ ہوں میں, سرٹیفائڈ انفارمیشن سسٹم آڈیٹر الحمدللہ ہوں. تو وہ کورس کیے, چیزیں کی, سرٹیفکیشنس کی, مائکروسافٹ سرٹیفکیشنس کی, ایپٹیک کی, ACCP کی سرٹیفکیشنس کی. گنجائش نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے بڑی اسکالرشپ کے اہتمام کیے ماشاءاللہ, اور اس کے اوپر پڑھ کر آئے, اور آج آپ جیسی بڑی شخصیت کو انٹرویو دے رہے ہیں. سر یہ میں تو آپ کو سن کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں کیا کیا بھائی, جو کچھ آپ کر چکے ہیں ماشاءاللہ سے, اور بہت بہت زیادہ جو ہے, ایک تو شکریہ کہوں گا کہ آپ آل دا وے آئے کہنے پہ, اور آپ نے اتنی اچھی باتیں کی. اس میں ظاہر ہے ایک تو آپ نے اپنے آپ, چونکہ آپ کے دل کے بھی قریب ہے وہ, ایون ہمارے بھی دلوں کے قریب ہے, لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کی ایپ کو, اس حوالے سے آپ نے بتایا, دیگر بھی بہت ساری چیزیں بتائی. تو میرے پاس مجھے تو ورڈز نہیں مل رہے کہ میں آپ کو شکریہ کیسے ادا کروں. اور اوپر سے آپ نے کہا کہ یار سارے, حالانکہ وہ جتنی بھی چیزیں ملک سے باہر جانے کے لیے ہو سکتی تھی وہ ساری فیس کیا آپ نے, مگر آپ نے کہا کہ نہیں یار میں اگر رہوں گا تو یہیں رہوں گا, اپنے والدین کے ساتھ رہوں گا, اپنے پیاروں کے ساتھ رہوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سچے دل سے ایفرٹ کی جائے کسی بھی چیز میں تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو جا رہے ہیں ان کو برا نہیں کہہ رہے ہم, لیکن ایک ابو جو ہے وہ 2 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, تو یعنی وہ میرے منہ سے تو وہ جو انتقال کا ورڈ ہے وہ بھی نہیں نکل پاتا, یعنی انتقال کا ورڈ وہ ابا کے لیے نہیں کہہ پاتا, پتہ نہیں. تو 2 سال پہلے جب ابا اللہ کے پاس گئے تو ابا سامنے ہی تھے, ابا نے آخری سانس میری آنکھوں کے سامنے لی. تو میں لوگوں سے اکثر ایک بات یہ کہا کرتا تھا کہ, اور میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا, کہ میں نے جب آنکھ کھلی ہوگی میرے ابا نے دیکھا, جب میرے ابا نے آنکھیں بند کی تو میں ابا کے ساتھ کھڑا تھا. ابا نے مجھے بہت دفعہ کہا بیٹا تیرے سارے دوست چلے گئے, فلاں ہو گیا, تو بھی جا, فلاں. میں نے کہا نہیں ابا جائیں گے تو ساتھ جائیں گے, ورنہ میں خوش ہوں الحمدللہ, یہ زندگی بھی گزارنے کے لیے میں بالکل خوش ہوں الحمدللہ. ابا نے پھر اس دوران میں یہ ساری جو خوشیاں چیزیں دیکھیں الحمدللہ, تو وہ بڑی اچیومنٹ تھی. یعنی آپ کی سکسیس کو دیکھا انہوں نے, بہت اپنی آنکھوں سے دیکھا. ابا اس بات پہ خوش ہوتے تھے کہ یار آج اللہ تعالیٰ نے, میں مزے کی بات بتاؤں, میں بچپن میں
شبینہ ہوا کرتے تھے. اب تو بہت کم ہو گئے کراچی اور حیدرآباد میں بھی. تو مساجد میں رمضان میں شبینے ہوا کرتے تھے. ایک بچہ تلاوت کیا کرتا تھا, کوئی ایک آدھ صف کھڑی ہو جاتی تھی. تو میں گھر آ کے امی سے کہا کرتا تھا کہ امی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, وہ چھوٹا سا بچہ پڑھا رہا تھا, اس کے پیچھے 2 صف کھڑی تھی. تو امی کہتی تم بھی حفظ کر لو. میں نے کہا امی یہ تو بہت مشکل ہے. آج الحمدللہ اسلام 360 پر ڈیلی 6.5 لاکھ لوگ آتے ہیں, اور الحمدللہ وہ اسلام 360 سے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میری وہ دعا یہاں قبول کی. اسلام 360 پہ میں نے ہم نے مہینے پہ 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے ہم نے اپنی ٹیم سے کہا کہ بھائی انالیٹکس نکالو ذرا, ٹھیک ہے, اسلام 360 پر کتنے منٹس قرآن مجید پڑھا گیا. یہ پہلی بار میں کسی چینل پر جملہ کہہ رہا ہوں. تو میری ٹیم نے جب وہ سارے نکالے انالیٹکس, تو گوگل یہ بتاتا ہے گزشتہ 5 سالوں میں اسلام 360 پر قرآن مجید جو پڑھا گیا ان منٹس کی تعداد ہے 4 ارب 60 کروڑ منٹ. 1440 منٹ ہوتے ہیں ایک دن کے اندر. ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا, ڈیوائڈ کیا, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سال کے اندر یعنی اسلام 360 پہ جو منٹس بنے 4 ارب 60 کروڑ, جب ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا 9000 سال قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہے اسلام 360 پر گزشتہ 5 سالوں میں. 9000 سال. جب میں نے یہ فگر سنا تو میں سوچنے لگا انشاءاللہ امید اللہ تعالیٰ سے پوری ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اور ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے گا. اب بہت امپورٹنٹ بات جو اکثر آپ کے آڈینس جب یہ جائے گا لائیو تو پوچھیں گے کہ بھائی اسلام 360 کو ڈاؤن لوڈ کیسے کر سکتے ہیں. تو اگر آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو ایپ اسٹور پہ جائیے اور اسلام 360 لکھیے, آپ کو اپلیکیشن فری ملے گی. آپ اگر اینڈرائڈ فون کے یوزر ہیں تو پلے اسٹور پہ جائیے, وہاں جا کے لکھیے اسلام 360 آپ کو مل جائے گا. ہواوے گیلری میں جائیے تو اسلام 360 لکھیے, اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. اس کا صرف ایک اچھا جو ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے وہ یہ ہے, آپ آگے لوگوں کو بتائیے. اور دوسرا کام یہ کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول کرے, ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے. سب سے امپورٹنٹ. یار یقین کریں اتنی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور آپ کی باتیں سن کے ویسے ہی مجھے تھوڑا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ تمیز سے میں بیٹھوں. آپ مجھے نیک لگنا شروع ہو گئے. اچھا اوکے, ماشاء اللہ سے. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ اب یہ تھوڑا اگر لائٹر نوٹ پہ, دوستوں کے ساتھ ویسے ہی دوست تھے جیسے ہم تھے یا تھوڑا سوبر؟ نہیں ایسے ہی دوستوں, بس وہ گالی وغیرہ بس منہ سے نہیں نکلتی. وہ جو ایک ہوتا ہے نا تو گالی نہیں بکی جاتی, اور خیر بکتا بھی نہیں ہوں, تو بس وہ نہیں ہوتا. باقی مذاق, باقی وہ لطیفے وغیرہ تو ظاہر ہے وہ تو جی وہ تو مذاق چلتے ہیں. اللہ وہ ویسے ہی چلتے رہتے ہیں, لیکن یہ جو ایلیمنٹ ہے نا باقی آپ ہی کی طرح زندگی گزارتے ہیں جیسے آپ. اور میں نے عام قرآن مجید جس طرح آپ نے پڑھا ہے میں نے بھی ویسے ہی ناظرہ قرآن پڑھا ہوا ہے. کوئی ڈگری سند نہیں ہے, کتابیں ضرور پڑھی, علماء کی صحبت میں ضرور بیٹھا, لیکن اس کے علاوہ نہیں. ایک آپ جیسے ایک عام سا آدمی ہوں اور ایسے زندگی گزارتا ہوں. سر عام تو نہیں ہے, خیر آپ تو خاص ہیں. عام تو ہمارے جیسے لوگ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آل دا وے آئے, اور آئندہ بھی اگر ہم نے کبھی کسی مسئلے میں پھنس گئے یا ہم نے کچھ جاننا ہوا تو آپ کو ضرور دوبارہ تنگ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو ویری مچ. جی خواتین و حضرات, آپ نے دیکھا اور سنا, اور مجھے تو ان کی باتیں سن کے یہاں ایسی موٹیویشن آئی ہے, آپ یقین کریں گے میرے اگر کسی ذہن کے کونے میں بھی کچھ پھنسا ہوا تھا اس حوالے سے تو مجھے ریئلائز ہو گیا کہ نہیں, اگر آپ ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں اور اپنی تمام تر انرجیز اپنا پوٹینشیل اس پہ لگاتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا رزلٹ آپ کو نہ ملے. بہت بہت شکریہ آپ. تھینک یو.